ہم لیسن کے سٹارٹ میں انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھا کریں گے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے، جو آپ کے فرامین ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ یہ ریاض الصالحین کی پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن ریاح، یہاں پہ بن عبد العزا شاید آتا ہے، بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لوئی بن غالب الکرشی العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر موقوف ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ پس اگر اس نے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے اس کی ہجرت ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی نیت ہے۔ بخاری اور مسلم اس کی صحت پر متفق ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی کام کرتے ہوئے جو نیت ہوتی ہے، جو دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں اجر ملتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور اگر ہمارا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، تب بھی اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی فیملی کی خدمت کا، تو اس سے آپ کو اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن اگر آپ فیملی کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو پھر صرف فیملی کی رضا ملے گی، اللہ کی نہیں ملے گی۔ تو ہر کام کے لیے اپنی نیت کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، کیونکہ اسی چیز کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے کہ جو شخص دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت کرے گا، ہجرت کرنے کا ایک عملی طور پہ ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی کہ اپنا گھر بار چھوڑا، ایک ہجرت ہوتی ہے کسی کو چھوڑ دینا، کسی گناہ کو چھوڑ دینا، کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا، یا کچھ بھی ہجرت کے دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہجرت جو ہے اگر دنیاوی مقصد کے لیے ہوگی، جیسے وطن چھوڑ کے لوگ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر صرف پیسہ کمانے کی نیت ہوگی تو پیسہ مل جائے گا، لیکن اگر یہ نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی کیونکہ اپنی فیملی کی کفالت کریں گے ہم، تو اس سے اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ تو بہرحال نیت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے اعمال پہ۔ اگر دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ملے گی، اور اگر آخرت کی نیت ہوگی تو آخرت ملے گی۔ اسی طرح کلام پاک پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہمارے ذہن میں بہت سرسری سی ایک نیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ سند مل جائے گی، یا ہلکی سی بالکل، یعنی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا سٹارٹ میں، تو ہم کوئی چھوٹی سی نیت کر کے چلے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، چلے فلاں ایڈمیشن لے رہا ہے تو میں بھی لے لوں، اس طرح کی سرسری سی نیت۔ کسی بندے کے لیے کسی نے کہا آپ لے لو تو آپ اس کی بات ٹال نہیں سکے، تو اس کی رضا کے لیے آپ نے کر لیا۔ تو آج سے ہم اپنی نیت درست کر لیں گے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اللہ کا کلام سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ کلام بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس مقصد تک ہمیں پہنچا دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم
بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मर्दूद की शरारतों से बचने के लिए। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आती हूँ शैतान मर्दूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक युखादिऊना, वो मुनाफिक, युखादिऊना मुनाफिक धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह, अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना आमनू, व ये वाव आतिफा है, जैसे हमने ऊपर भी वाव आतिफा पढ़ा था, इसके साथ भी युखादिऊना लगेगा। व युखादिऊना, और वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को। वमा यखदऊन, हालांकि नहीं वो धोखा दे सकते अल्लाह और ईमान वालों को, इल्ला अनफुसहुम, मगर वो धोखा देते हैं अपने आप को। वमा यशउरून, और नहीं वो समझते कि वो किसको धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, फी में, कुलूब दिल, हिम उनके, उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, रोग है। फज़ादा, फिर ज्यादा फरमा दिया, हम उनको, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मरदन, रोग में, बीमारी में, वलहुम, और उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अलीमुन, दर्दनाक। ऊपर हमने अजीमुन पढ़ा था, उसका माना है बड़ा, उसका माना है दर्दनाक। बीमा, इस वजह से जो, कानू, हैं वो, यकजिबून, झूठ बोलते। अजाब इसलिए है कि वो झूठ बोलते हैं। व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, ला तुफसिदू, मत तुम फसाद करो, फिल अर्ज़ी, जमीन में, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा, यानी मुनाफिक, मुनाफिक कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नाहनु, हम, मुस्लिहून, सुलह करवाने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। अला, सुनो, इन्नहुम, बेशक वो मुनाफिक, हुमुल मुफसिदून, वही फसादी हैं, वलाकिन, और लेकिन, ला यशउरून, नहीं वो शुऊर रखते, नहीं वो समझते। सदकल्लाहुल अज़ीम।